ایجوکیشن فورتھ ایئر، آج ہمارا ٹاپک ہے میئرمنٹ پیمائش۔ اس سے پہلے ہم نے ایویلیویشن پڑھا ہے۔ یہ چیپٹر جیسے ایویلیویشن جائزہ کے نام سے ہے، لیکن اس کا دوسرا جو ٹاپک ہے پیمائش میئرمنٹ، یہ جائزہ کا ہی ایک حصہ ہوتی ہے۔ خیر یہ ہم ڈیٹیل اس کی بعد میں پڑھیں گے۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ میئرمنٹ اس کا میننگ کیا ہے، اس کا کیا کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میئرمنٹ جو ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کوانٹیٹیو چیز ہے، یعنی مقداری۔ مقداری کیا ہوتی ہے؟ ایسی چیز جسے آپ نومیرک ویلیو میں یعنی عددی لحاظ سے اسے آپ ڈیجٹس میں شو کر رہے ہوتے ہیں، نمبروں میں شو کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جس کا کوئی ایک پیمانہ ہو، ٹھیک ہے۔ چاہے آپ اس کی ہائٹ دیکھ رہے ہیں، چاہے آپ اس کی لینتھ دیکھ رہے ہیں، یا آپ کسی چیز کا ویٹ کر رہے ہیں، یعنی جیسے ناپنے اور تولنے کا عمل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ تعلیمی عمل میں میئرمنٹ کو دیکھ رہے ہیں تو ایک بچہ جو ہے وہ کلاس ٹیسٹ دیتا ہے تو اس کے جو مارکس آتے ہیں جو نومیرک فارم میں ہوتے ہیں، ڈیجٹ فارم میں ہوتے ہیں، تو یہ ایک مقداری عمل ہے کہ ایک بچے نے 50 میں سے اگر 30 مارکس اچیو کیے ہیں، اسی طرح سے اگر ایک بچے نے 100 میں سے 80 مارکس لیے ہیں، تو یہ میئرمنٹ کا پروسیس ہے کہ اس کے جو مارکس ہیں وہ ایک نومیرک فارم میں شو کیے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے پیمائش جو ہے یہ ایک کوانٹیٹیو پروسیس ہے، مقداری عمل، جس کے ذریعے عددی قیمت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ تو اب ہم اس کی ایک اور ڈیفینیشن دیکھیں گے کہ میئرمنٹ از دا پروسیس آف obtaining a numeric description، کہ جب آپ نمبر کی فارم میں کوئی چیز بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ پیمائش کہلاتی ہے۔ یہاں پہ آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ پیمائش ایک ایسا عمل ہے جس میں طے شدہ اصولوں کے مطابق خاصیت، مقدار یا تعداد کو اعداد کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب ہم جیسے ایک بچہ ایک کلاس ٹیسٹ دے رہا ہے تو اس کے لیے ہم نے زبانی بھی ٹیسٹ بنائے ہوتے ہیں، اورل جیسے ہیں، اسی طرح سے پریکٹیکل کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں، عملی، تحریری، ریٹن ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ تو ان کا ویلیویشن یعنی ان کا جو آپ چیک کر رہے ہوتے ہیں، پھر آپ ان کے سکور لگا رہے ہوتے ہیں، مارکس انہیں دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو پروسیس ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ میئرمنٹ۔ ارونگ لارج نے ایک ڈیفینیشن بیان کی ہے کہ پیمائش وہ عمل ہے جس کے ذریعے مشاہدات کو بامعنی اور یکساں علامات عطا کی جاتی ہیں۔ اب مشاہدات کیا ہے کہ ایک آبزرویشن کیا جا رہا ہے کسی بچے کا، جیسے اس کی رائٹنگ سکلز ہیں، یا اس کی اسپیکنگ جو ایبیلٹی ہے اسے چیک کرنے کے لیے، یا اس کی ریڈنگ ایبیلٹی ہے، یا اس کی ایک ایگزام کی کارکردگی کو چیک کرنے کے لیے۔ تو اب یہ جو مشاہدہ کیا گیا ہے اس میں اس بچے کے جتنے بھی چیزیں نوٹ کی گئی ہیں تو اسے ہم جب شو کریں گے تو وہ کوئی نہ کوئی ہم اسے مارکس دے رہے ہیں یا کوئی علامات، ٹھیک ہے، کوئی ہم نے سائن جو ہے وہ ایلوکیٹ کر دی ہے۔ تو یہ جو پروسیس ہے اب یہ کیا کہلا رہا ہے؟ میئرمنٹ کہلا رہا ہے۔ نیکسٹ ایک ڈیفینیشن ہے کہ ڈان بلیٹ اور ولیم کے مطابق پیمائش سے مراد وہ کام یا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ایک خصوصی معیار سے تقابل کے ذریعے کسی شے کی موجودہ حد اور مقدار کو ثابت کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک کلاس میں 40 اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، تو 40 اسٹوڈنٹس جو ہیں ان سب کا جو ایگزام کا ریکارڈ ہے وہ ہم نے ایک لسٹ میں انٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ کتنے بچے ہیں جنہوں نے 70 مارکس لیے ہیں آؤٹ آف 100، کتنے بچے ہیں جنہوں نے 60 مارکس لیے ہیں، کتنے بچے ہیں جنہوں نے 50 لیے ہیں۔ تو اب یہ ہم ایک تقابل بھی کر رہے ہیں، ایک خصوصی معیار ہم نے اوپر بنایا ہے کہ سب سے ہائیسٹ مارکس کیا ہیں، ٹھیک ہے، جیسے 80 ہیں۔ نیکسٹ اس سے کم کتنے مارکس آئے ہیں، جیسے اس سے کم مارکس 75 ہیں، پھر 70 ہیں، پھر 69 ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے ایک اوپر ہم نے خصوصی معیار بنا لیا ہے۔ اس خصوصی معیار کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ارینج کر لیے ہیں مارکس، اور پھر ہمارے پاس آ جائے گا کہ سب سے ہائیسٹ مارکس کلاس میں اتنے ہیں اور سب سے لویسٹ مارکس جو ہیں وہ کلاس میں اتنے ہیں، اور اتنے مارکس میں اتنے بچے جو ہیں وہ ہارڈلی جو ہے اپنے ایگزام کو کوالیفائی کر پائے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا ایک خصوصی معیار بن جاتا ہے، اور اس میں ہم ہر بچے کی کارکردگی کو اس کے یعنی سب سے زیادہ جو اچیور ہوتا ہے، مارکس اچیور، اس کے مارکس کے ساتھ اس کا کمپیریزن بھی کر سکتے ہیں۔
نارمن گراؤنڈلینڈ کے مطابق پیمائش جو ہے وہ طریقہ کار ہے جس میں درجہ معلوم کیا جاتا ہے کہ کس حد تک ایک فرد میں کوئی خصوصیت پائی جاتی ہے، اور پیمائش جو ہے وہ اس بات کا جواب دیتی ہے کہ کوئی فرد جو ہے اس میں کوئی خصوصیت کتنے حد تک، کتنی مقدار تک پائی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے یہاں انہوں نے بتایا کہ ہم جب انٹیلیجنس کوشنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی فرد کا مقیاس ذہانت، یعنی اس کی ذہانت کا درجہ ناپنے کے لیے، تو اسے بھی ہم عددوں کی شکل میں ظاہر کرتے ہیں۔ آپ نے مقیاس ذہانت جو ہے اس کا وہ ایجوکیشنل سائیکالوجی میں پڑھا ہوا ہے کہ ذہانت کو جب ہم اعداد میں بیان کرتے ہیں تو وہ مقیاس ذہانت کہلاتا ہے۔ مقیاس ذہانت کا یہ فارمولہ بھی ہے، اگر آپ میں سے کسی اسٹوڈنٹ کو کلیئر نہ ہو تو آپ ان باکس میں مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ جو ہماری نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں آپ کو میئرمنٹ اور ایویلویشن دونوں کا کمپیریزن بتاؤں گی۔ میئرمنٹ اور ایویلویشن کا کمپیریزن اس لیے ضروری ہے کہ میئرمنٹ جو ہے یہ ایویلویشن میں ہمیں مدد دیتا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میئرمنٹ ایویلویشن کا ایک سب پارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ایویلویشن ایک بہت بڑی واسٹ ٹرم ہے اور اس کے پھر آگے بہت سے پارٹ ہیں، اس کی کیٹیگریز ہیں، تو اس کا ایک جو سب سے پہلا امپورٹنٹ جو پارٹ ہے وہ کیا ہے؟ میئرمنٹ ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں جائزہ میں ہم ڈیسیژن لے رہے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ پاس ہے یا فیل ہے، ایک بچے کو ہم گریڈ ایلوکیٹ کر رہے ہیں، اے سے لے کے ہم ایف تک اس کے گریڈز ہیں، ہم وہ ایلوکیٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ گریڈ کیسے ایلوکیٹ ہوں گے؟ جب ہمارے پاس مارکس ہوں گے، اور مارکس ہونے کے لیے کون سا پروسیس ہونا ضروری ہے؟ میئرمنٹ۔ میئرمنٹ میں ہم مارکس جو ہیں وہ لگا لیتے ہیں کہ جیسے اس بچے نے 50 مارکس حاصل کیے ہیں، اور ایویلویشن میں ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اب 50 مارکس میں اس کا گریڈ اے بن رہا ہے، بی بن رہا ہے، سی بن رہا ہے، whether he will promote to the next class or not۔ تو اس طرح سے ایویلویشن جو ہے یہ ایک بڑی ٹرم ہے، میئرمنٹ ایک چھوٹی ٹرم ہے، میئرمنٹ ایویلویشن کا ہی ایک پارٹ ہے۔ اور جو ایویلویشن کا پروسیس ہے اس کے پارٹ میں صرف ایک میئرمنٹ نہیں ہے، اور بھی 2-3 چیزیں ہیں، وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تو ابھی آپ کو میں اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ڈفرینس بتاؤں گی کہ کس طرح سے ایویلویشن اور میئرمنٹ جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرینس رکھتے ہیں۔ تھینک یو۔